ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر خداوند نے موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں۔ تو ایک دفعہ پھر نکالیں گے یعقوب کا خط جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اس میں سے اس کا پہلا چیپٹر ہوپ فلی خداوند نے چاہا تھا ہم اس کو آج ختم کریں گے۔ جیمز چیپٹر 1 اس کی ورس میں 18 سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بے شک 18 کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا پھر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ آمین۔ اس سے آگے ہم دیکھیں گے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خداوند کیا ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اینڈ کیا تھا، ایک بات کی تھی کہ جو خواہش ہے ہماری، جو انسان کے اندر لسٹ ہے کسی بھی چیز کی، وہ اگر بڑھ جائے تو وہ کیا پیدا کرتی ہے؟ وہ گناہ پیدا کرتی ہے۔ کسی چیز کی بھی ایسی خواہش جو ضرورت سے بڑھ کر ہو تو وہ کیا ہے کہ وہ ہوس جو ہے نا وہ گناہ پیدا کرتی ہے۔ تو اور گناہ جو ہے وہ موت لے کے آتا ہے، گناہ کی مزدوری موت۔ تو آگے پھر ہم نے دیکھا تھا، لیکن جو اچھی چیز کی خواہش ہو وہ انسان کے اندر سے کم پیدا ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ تو وہ جو اچھی چیز آتی ہے وہ لکھا ہے کہ ورس 16 میں ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی کمی نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس میں دو چیزیں اس نے کمپیئر کی، ایک جو بری خواہش سے چیز پیدا ہوتی ہے، ایک جو اچھی خواہش۔ تو اچھی خواہش جو ہے وہ خدا کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ کن کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ورس 18 میں ظاہر کیا گیا ہے۔ کیونکہ انسان کی جو بنیادی سوچ ہے نا، جو بیسک اس کے اندر نیچر ہے کہ دے اندر جڑی سوچ یا خیال ہے نا وہ برے نے۔ انسان پیدا ہوندے ہی گناہ گار ہے۔ ایسے بچے دے نا، چھوٹے چھوٹے بچے نے، تسی دیکھتے ہو مطلب کہ آندے نے تے ایک طرح یہ بالکل انوسینٹ نے، لیکن انہوں دے اندر نیچرل جڑی چیز ہے وہ سیلفشنس ہے، خود غرضی۔ ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں نا دوسرے، تو وہ بالکل ایک ایک ڈیڑھ دو سال کے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کو اپنے طرف کھینچنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، حالانکہ ان کو ان کی سینس بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ معصوم ہے ایک لحاظ سے، لیکن بیکوز دیٹ از آل ان سائڈ۔ ہم کبھی بھی کسی بچے کو کبھی نہیں یہ سکھانا پڑتا کہ بری بات، اچھی بات سکھانی پڑتی ہے۔ کیوں اچھی بات سکھانی پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ بری بات اس لیے سکھانی نہیں پڑتی کیونکہ وہ لے کے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے ورس 18، یہ امپورٹنٹ ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ ذرا تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، میں نے پہلے بات اس لیے آپ سے کی ہے کہ جو انسان کی بیسک نیچر ہے، بنیادی وہ سوچ ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن وہ اندر اچھی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اچھی چیز وہ پیدا ہون تو پہلے انہوں نویں سرے تو پیدا ہونے کی ضرورت ہے، انہوں نیا بننے کی ضرورت ہے، باہروں نہیں، اندروں نواں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک وہ اندر سے نیا پیدا نہ ہو جائے، اس میں اچھی سوچ کہاں سے آئے گی؟ وہ اچھی چیزیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن
پال کہتا ہے کہ پالوس کہتا ہے مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں پڑتا کیونکہ میرے اندر گناہ کی شریعت بسی ہوئی ہے. ایک اور آیت دیکھیں, خداوند کا کلام کہتا ہے, یرمیہ اس کو لکھتا ہے, پڑھیں ذرا نکالیں, میرا خیال ہے مجھے 13:23 13واں باب 23 آیت. حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل نہیں سکتا. حبشی جی دی چمڑا ہے نا حبشی دا, وہ پاویں جننے مرضی صابن تے جننے مرضی نویں گالے مائیکل جیکسن دا حال دیکھ لو, جنہ مرضی کر رہا ہے, منہ نے کر بھی لیا, 100 بیماریاں پی گئی تے جسم اونج بھی تھی, وہ بدل نہیں سکتا. اس طرح ہی خدا کہتا انسان دا دل ہے, وہ بدل نہیں سکتا. انسان دا دل جڑا نا وہ پیدائش پڑھنے نا کہ خدا کہتا میں ہوں جی کب تک اس کی برداشت کروں گا, کیونکہ اس کا دل لڑکپن ہی سی, اس کے دل کے خیال برے ہیں. اس لیے خدا ملول ہوا اور پھر جینیسس چیپٹر 6 میں اس نے اس کو ہلاک کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات, کہ جب تک یسوع کہہ رہے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو, کیونکہ انسان کا دل ہے, لیکن خدا کہتا ہے میں تمہیں نیا بنانا چاہتا ہوں. جیسے حبشی نہیں کر سکتا, انسان خود اپنی حالت نہیں بدل سکتا, اس کے لیے اسے نئے سرے سے پیدا, اور نئے سرے سے پیدا ہونا مطلب خدا سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے, تب بھی اس کا دل چینج ہو سکتا ہے, تبھی اس کے اندر سے بھلائی اچھائی نیکی پیدا ہو سکتی ہے, ورنہ اس کی ساری راست بازی گدی دجیوں کا ڈھیر ہے. اور آیت دیکھیں ذرا, یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, تو جب ہماری پیدائش نئی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, ورس 12 میں پڑھنا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ورس 13 اصل چ میں جڑی کرنا چاہنا وہ ایدے نال ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. لکھا ہے اور وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. نیو بورن جو ہے نئی پیدائش, چلے چھوڑ دیں, سنیں وقت نہیں ضائع کرنا. نئی پیدائش کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ نہ تو جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے یا انسان جیسے پیدا ہوتا ہے اس طرح نہیں پیدا ہونا. نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے جو خدا سے پیدا ہونا, نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان سے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور اس سے ریلیٹڈ ہے پھر اتنے جتنے 18ویں آیت تسی پڑھی سی, میں پھر پڑھنے لگا, غور کرو. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا. اس میں ہماری مرضی دیکھیں, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, اپنی مرضی. ایون جب ہم کوئی شخص دنیا میں کوئی بھی انسان پیدا ہوا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا, اس میں ماں باپ کی مرضی تھی, ٹھیک ہے, انسانی طور پہ. تو اسی طرح جب ہم اسپرچولی روحانی طور سے خدا کے حضور پیدا ہوتے ہیں, نئی پیدائش ہوتی ہے, تو اس میں خدا کہتا ہے اس میں میری مرضی نہ ہوئے ہو, تسی اپنی مرضی نہ کیوں نہیں نویں پیدا ہو سکے, کیونکہ تہاڈے اندر کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور لکھا ہے اپنی مرضی سے. کس طرح پیدا کیا؟ کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا, تاکہ اس کی مخلوقات میں ہم, اب جو لکھا ہے کلام حق کے وسیلہ سے, یہ کیا ہے؟ دا ورڈ آف ٹروتھ, سچائی, سچے کلام سے. جتنے بھی لوگ مسیح ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان سے ہوں, ہندو سے ہوں, یا مسیحی ہوں, مسیحی گھرانے سے پیدا ہو کے بورن اگین ہوتے ہیں, ان میں کلام کا بہت سارا عمل دخل ہوتا ہے. جب تک انہوں نے بائبل نہیں پڑھی, بائبل کو سنا نہیں ہے, یہ کلام حق کا مطلب ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے. اب کوئی نہیں شخص کہے گا میں نے کلام بھی نہیں سنا تھا, میں نے بائبل بھی نہیں پڑھی تھی, میں نے کسی سے بھی نہیں سنا, یا کوئی آیت نہیں سنی, یا کوئی میسج نہیں سنا, تو میں بس ہو گیا بورن اگین. خدا کا کلام جو ہے نا وہ بہت بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے, اس کا عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ کلام جو ہے نا وہ اس کے دل کو جھنجھوڑتا ہے. آپ نے کتنی دفعہ آپ کو شوق سے پڑھتے ہو, میرے ہفتے پتہ نہیں کتنی دفعہ تسی پڑھتے ہو بائبل سارے, اور جنہوں نے اس چیز کا تجربہ کیا تو وہ کلام نے ان کو اندر سے جھنجھوڑا, ان کے دماغ کو, ان کے دل کو کنونس کیا, راضی کیا, وہ واقعی یہ سچا کلام ہے.
یہ سچائی کا کلام ہے، تو اس کے وسیلہ سے پیدا کیا۔ ایک دو میں اس کے حوالے سے میں آیتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام حق کے وسیلے سے ہمیں پیدا کیا۔ پہلا تسالونیکیوں 2 باب 13 آیت، تسی سنتے جاؤ بس کیونکہ میں جلدی جلدی پڑھاں گا۔ 1 تسالونیکیوں 2:13، اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ کلام جو ہے خدا کا کلام، یہ ایسا نہیں کہ ایک بک چو پڑھ کے تے بس اینو ایز اے ناول، وہ جدوں پڑھتے ہو تاثیر کرتا ہے، اندر کرتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، تو پھر بندہ اندروں وہ دی روح بھی جان بھی۔ ایک اور آیت لکھا ہے، ایک اور کولوسینس 1:5، کلسیوں 1 باب 5 آیت، لکھتے جائیں یہ بعد میں جو کسی نے کرنا ہوا چیک۔ اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو۔ کیا؟ اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو۔ ایک اور آیت ٹائٹس 3:5-6، تو اس نے ہم کو نجات دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ کس طرح نجات دیتی سانو؟ اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، یعنی کوئی ہم نے اچھا کام نہیں کیا کہ ہم کہیں ہم اچھا کام کیتا انہیں نام دے سانو۔ ہمارا کوئی اچھا کام اس قابل اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتا کہ خدا کر اس میں کوئی ہمیں اتنی خوبی نہیں، جتنی اچھی نبی لکھتا ہے کہ ساڈے سارے کام جنہیں بھی سی کریے نیکی کام خدا دے کے گندی تجیاں دی مانت نے۔ انسان دی راست بازی پاویں تسی جننے مرضی روزے رکھ لو، جننے مرضی نمازاں پڑھ لو، جننے مرضی حج کر لو، جننے مرضی غریباں نوں دے دو، کچھ دے دو، لیکن جد تک خدا خود اپنی لکھا ہے راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس سے ہمیں نیا بنانے کی روح القدس میں۔ پھر وہی آیت آ گئی نا کہ ہمیں کس طرح اس نے پیدا کیا، اپنی رحمت اپنی مرضی کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس سے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے، جس سے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا۔ 2 تیموتھی 2:50 میں لکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور آیت پڑھ کے ہم آگے چلیں گے۔ 1 پیٹر 1:23، کیونکہ تم نے فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ وہی گل آگئی نا جنہوں پہلے کیا سی کہ تم فانی تخم سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ خدا کے کلام سے جو زندہ اور قائم ہے، یہ خدا کا کلام جو ہے لیونگ ورڈ آف گاڈ ہے، زندہ اور قائم ہے۔ اس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے یہ خدا کا کلام جو آسمان پر قائم ہے، اور تم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو کس طرح؟ کلام حق کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے۔ اور کو آگے لکھتا ہے، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند، گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے ہے۔ یہی وہ خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا۔ واپس آ جائیں، میں نے ایک دو باتیں اس کے بارے میں بتانی تھی کہ کس طرح ایکچولی انسان پیدا ہوتا ہے کلام حق کے وسیلہ سے۔ تو خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتا ہے کہ ری جنریشن۔ آپ نے وہ سٹوری سنی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک فقی فرشتوں کا سردار یسوع کے پاس آیا یوحنا کی جی، تو کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ تو خدا نے اس کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نیکودیمس اس کا نام تھا۔ یہ سٹوری آپ کسی وقت جا کے تو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب پہ پڑھ سکتے ہو، لیکن میں نئے پیدائش کے وسیلے سے بات کرنا چاہیے کہ نئی پیدائش کسے کہتے ہیں، نیو بورن کسے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا نا اکثر نئی پیدائش، نیو بورن اگین، نئے سرے سے پیدا ہونا۔
تو یہاں پر خداوند کا کلام یوحنا 3 باب اس 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جانا تو اندر داخل ہونا بڑی دور کی بات ہے، دوروں میں نہیں دیکھ سکتا. وہ دیکھ تو نا چھپی ہوئی ہے، مطلب کہ نا وہ بلائنڈ ہے، مطلب کہ خدا دی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا. 4 آیت، نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہو جسم، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا ہے کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کہ روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں آلریڈی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بیان ہو چکا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کا. پتہ ہے کہیں آپ نے کبھی اگر پڑھا ہو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، وہ خداوند اصل میں اس کو وہی ریمائنڈ کرانا چاہ رہے تھے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے. حزقیل 36 پڑھی ہے کسی ڈرائی بونز، یہ میسج ضرور سنا ہوگا، سکی ہڈیوں کا. کہتا پروفیسائی کر اور اس پر روح پھونک اور یہ سکی ہڈیاں پھر سے پیدا ہوں. وہ روح پھونکا گیا تھا اس میں روح القدس پھونکا گیا اور وہ ہڈیوں پر چمڑا چڑھا اور سانسیں آئیں تو یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں. اس کے لیے آپ ایک آیت اور پڑھیں حزقیل کی 36:24 سے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے اس کو کہی کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا. پانی اور روح کا ذکر آیا نا ادھر، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آلریڈی ذکر تھا. تو کس طرح کا اسرائیل دا ٹیچر ہے، تینوں تو اپنے کلام کا نہیں پتا، میں جڑی گل کر رہا ہوں. تو لکھا ہے، میں پھر دوبارہ اردو میں پڑھتا، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس نہ. 25 تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے تمام بتوں سے پاک کروں گا اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا. وہ پرانا دل نہیں، نیا دل بخشوں گا. جو اس دل کی بات جو شروع سے ہیلا باز اور بہانے باز اور ایول ہے، نیا دل بخشوں گا. تمہارے اندر نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. تمہارے جسم میں سے سنگین دل، ہارڈ سٹونی دل نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل، گوشتین کا مطلب سافٹ دل، اچھا نیک پیارا دل تمہیں عنایت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. تم اب سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لو. یعنی کہ پھر مجھے کہنا نہیں پے گا، وہ دل دے وچ ایک طرح کہہ سکتے وہ ایسی چپ فٹ ہوئے گی کہ تسی دوبارہ دل تاڑے نہ کدی گناہ وال جان گے نہیں. اور یہ خداوند کہتے ہیں جو میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ نئے سرے سے اس کو پیدا ہونے کی ضرورت ہے. نئے سرے سے پیدا ہونے کا جو اس کو کہا گیا نیکودیمس کو، اس کا اصل میں مطلب یہ تھا کہ ڈو آل اوور اگین. مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس کے پاس آیا ہوگا تو اس نے تو یہی سوچا ہوگا کہ میں نیکودیمس ہوں، میں عالم ایکسپرٹ آف دا لا، شریعت کا عالم، بلکہ میرے انڈر پتہ نہیں کتنے استاد ہیں اور میں ان کا سردار ہوں. اور اس کے اندر سوال یہی تھا کہ میں بہت بڑا مذہبی آدمی ہوں، آئی ایم ریلیجس، گریٹ ریلیجس پرسن. میں ساری شریعت نو جاننا، بلکہ میں ساری شریعت عمل بھی کرنا. وہ اپنا تو دل ہے کیا خیال ہوئے گا، ٹھیک ہے. بلکہ وہ کہندا ہوئے گا کہ میں ایک بچپن تو ٹیچر بھی، اصل میں وہ کہہ رہا تھا میں بالکل نیک آدمی ہوں، میرے کوئی برا نہیں. لوگوں نے پوچھ کے دے لے اور کی ایڈ کراں کہ میں سمان دی بادشاہ جی داخل ہو جاؤں، اور میں کی ایڈ کراں. تو یسوع نے پتہ کی کیا، یسوع کا جواب کی سی، بالکل اصل چ مطلب نہیں صرف ایک بندہ کہہ رہے کہ میں تے بچپن تو مذہبی ہوں، بچپن تو میں نیکیاں کیتی ہیں، اتھوں تک کے ایکسپرٹ ہو گیا میرے تھلے اور میں لیڈر بن گیا. تو ان کی ایکسٹرا چیز ہے جو یسوع نے اصل میں کہا ڈو آل اوور اگین.
ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 0 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟਿਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਅਗੇਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਣਾ। ਡੂ ਇਟ ਆਲ ਓਵਰ ਅਗੇਨ, ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ 0 ਮੀਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੋਸ਼ਤੀਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗੇ, ਨਾ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਾ, ਨਾ ਖੂਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕੀ, ਸੱਚਾਈ, ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਬਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ 0 ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ मैं ਕੀ करना। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कि खुदावन कहता है कि तुम्हें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत हो गई। और ये वापसी तो ये है बॉर्न अगेन का जो खुदावन उसको बताना चाह रहे थे कि न्यू बॉर्न इज़ असेंशियल थिंग, ज़रूरी चीज़ है कि उस चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਨੇਕ ਕੰਮ, ਨੇਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ऑगस्टीन का नाम सुना, किसी सेंट ऑगस्टीन सुना ना, उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त मतलब कि ना वो एक उसकी टेस्टमनी है। वो मसीह यीशु को पास आने नई पैदाइश से पहले उसकी ज़िंदगी जो थी बड़ी ख़राब ज़िंदगी थी, बल्कि इवन प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका ताल्लुक़ था। उस इलाके में उसकी बड़ी यारी दोस्ती थी, जो कस्बियाँ, जो इस तरह की औरतें होती थी। तो एक दम जब वो चेंज हो गया, जब मसीह यीशु को कबूल, उसने सब कुछ तर्क कर दिया। तो एक दिन वो ऐसे ही ना उस राह से गुजर रहा था, चेंज हो गई ज़िंदगी। तो एक दूसरे, एक इस साइड पे वो चल रहा था, तो दूसरी साइड पे वो एक और वो औरत ने उसे देख लिया जो पहले से जानती थी। उसने दूर से उसको आवाज़ दी, ऑगस्टीन ऑगस्टीन। उन्हें ना सुनिया नहीं और चलता गया। उन्हें फिर आवाज़ दी, ऑगस्टीन ऑगस्टीन। उसने फिर न सुना।
फिर उसने तीसरी दफा जोर से आवाज, ऑगस्टीन इट्स आई, मैं वहां, मतलब उन्हें याद दिलाया कि मैं वो, तुम मतलब क्यों नहीं सुन रहा। तो वो रुक गया, उन्हें रुक के क्या, यस आई नो बट आई एम नो मोर ऑगस्टीन। तू हो गई है लेकिन मैं वो नहीं हाँ, मैं पुराना ऑगस्टीन हाँ, मैं चेंज हाँ, इसलिए मैं तेन जानता ही नहीं। यानी कि ये है नए सिरे से कि अपनी पुरानी जिंदगी नू बिल्कुल तरक कर देना, गंदी जिंदगी नू, खराब जिंदगी नू, गुनाह दी जिंदगी नू। दिस इज न्यू लाइफ। इस तरह खुदा बनाना चाहता है वो अपने एक न्यू बच्चे की तरह, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की तरह, ताकि मैं जो कुछ तुम्हें फीड करूं वो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा हो कि इंसानियत, नई इंसानियत को खुदावंद कहता है पहन लो, नया सूट नहीं। ए एफिशिएंस, इफसियों 4 बाब 24 आयत 4:24। हाँ जी 4:24 पढ़ो जरा। And to put on the new self, हाँ। created to be like God in true righteousness and holiness. क्या बात है, नई इंसानियत को पहन लो। वो इंसानियत कौन सी है? जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा गई है। ट्रूथ, राइचियसनेस एंड होलीनेस, ये नई इंसानियत के अंदर है। ठीक है कि नया सूट नहीं पहन की ज़रूरत, खुदा का मतलब है कि वो अंदर से चेंज करता है। आपने अक्सर इस तरह डिबेट मेरी भी कई दफ़ा हुई है लोगों से, स्पेशली मुस्लिम दोस्तों से, तो कहते हैं कि क्योंकि उनको क्रूसिफिक्शन से मुश्किल है ना, डिफ़िकल्टी है कि वाई जीसस हैव टू कम एंड ब्रूटली ते एडी क्रूअल डेथ मरन की जरूरत है लोग, यानी कि उनके लिए इसको इस तरह कहते हैं, किस तरह एक नबी की इतनी जिल्लत हो सकती है, और वो भी तुसी तो कहते खुदा दा बेटा, तो खुदा के मुंह ते चंडा मारे, कोई खुदा के थुके या किस तरह करे। वाई नॉट गॉड जस्ट फॉरगिव पीपल। आम तो इसे कि क्यों नहीं खुदा कहते रहम मरसी वाला, तो क्यों नहीं वो माफ़ ही कर देंदा सीधा, क्यों जी? तो सुनी गल ऐसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर खुदा एडा ही अच्छा है तो सीधा माफ़ ही क्यों नहीं करता, क्यों यसू नूं सूली ते चढ़ाने की जरूरत है? तुसी की जवाब दोगे? मतलब कि अगर लॉजिक देखो, खुदा कादरे मुतलक है, मतलब कि ਉਹਦੇ हथ 'ਚ सारा कुछ, क्यों नहीं खुदा फिर इंज करता? क्योंकि एक सवाल का जवाब सानू जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुनाह तो छुटकारे लिए किसी की कुर्बानी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो किसी ने मरना होने लिए गुनाह नूं पाक करना जरूरी थी सीगा, बिल्कुल, लेकिन वो एक कुर्बानी वो चाहिए जी परफेक्ट कुर्बानी सी। बिल्कुल ये असल च एक बिबलिकल तौर पर आंसर है, लेकिन मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इस तो अगे लेके जाना चाहना कि वो कहणगे ये तो तुहाडा ही मान है ना, तुसी बाइबल कहंदी ना इस तरह, असीं तो नहीं। हिंदू नूं पुछ लो, एथीस्ट नूं पुछो, आम बंदे नूं पुछ लो, इवन मुस्लिम भी कहंदे कि वाए एक नबी या एक खुदा दा बेटा, जे खुदा आके ते क्यों है जिल्लत ते रसवाई से, क्यों नहीं खुदा सीधा सीधा माफ कर देता? और ਉਹਦੇ वास्ते ਇਹ ਤੇ एक शरीयत सी ना कि उन्होंने गुनाह किया तो गुनाह की मजदूरी मौत है, और तो मौत तो कढ़णगे। लेकिन ईवन दिस फॉर एग्जाम्पल जी इस तरह तुसी गल की है, क्योंकि ਉਹਦੀ सजा जरूरी सी असल च, तुमने गुनाह किया तो मरा, खुदा दी एक मतलब कि ना सजा सी, पनिशमेंट सी ਉਹਦੇ ਲਈ कि अगर तूने गुनाह किया और तू मरा, तो यानी कि उन्हें सजा देना जरूरी सी। इस तरह फिर खुदा इंसाफ पसंद कलाएगा, जस्ट गॉड। तो जो सजा ना दवे तो कहने लो जी फिर जो मर्जी बहाना आके तरले करके, तो अगर मैं समझना कि असी इनू ले ली जिस तरह तुसी जवाब दिता है कि ਉਹਦੇ ਲਈ पनिशमेंट जरूरी सी, तो पनिशमेंट दे के भी वो इंसान सही नहीं होंदा पिया। लेकिन एक ऐसी कुर्बानी जिमें कुफारे का असल च असी जिहड़ा कॉन्सैप्ट दिता गया शरीयत दे विच, वो असल च इस तरफ ही सानू गाइड करता है कि क्यों एक कुर्बानी चाहिए सी, फिर पाक बेऐब दी। लेकिन मैं सोचना अगर एक गुनाहगार है
ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਕਟਹਿਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਫਾਰਾ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਤੀ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਇਸ ਸੇਮ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਫॉरगिवनेस ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਚਮੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੇ, ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਲਾਬਾਜ਼ ਤੇ ਈਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, मैं गुनाह करना ही नहीं। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, यूहन्ना लिखता। असल में ये जरूरी था, यीशु ने ये करने के लिए दुनिया में आए कि इंसान को पहले वो तौबा तक लाए, उस जगह तक पहुंचे कि यस आई एम सिनर और आई कांट चेंज माई सेल्फ। सबसे बड़ी बात, जब तक इंसान ये ना सोच ले कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, इट डजंट नीड जीसस। यीशु को इसलिए ज़रूरत है कि जीसस कैन चेंज, इवन सेक्रीफाइस भी उसकी तभी हो सकती है कि वो हाँ तू मेरा कुफारा है, तू मन चेंज कर सकना, क्योंकि यू आर परफेक्ट, सिनलेस, प्योर, होली, एंड दैट इज़ ओनली गॉड। इंसान कोई भी जड़ी अयूब के घर च पढ़िया से ना कि अयूब की बुक च कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो दुख से, मुसीबत से भरा है। और सुलेमान भी लिखता है, वो भी लिखता है कि कोई इंसान नहीं कह सकता कि मेरा दिल इतना चेंज हो गया है कि हुण मैं गुनाह नहीं करांगा, जब तक खुदा उसके दिल को चेंज ना करे। असी इसके चाहे पढ़िया ना कि मैं तुम्हारे अंदर नया दिल डालूंगा। नया दिल नहीं का मतलब है कि नए सिरे से पैदा होना, वो दिल नहीं स्टोनी और संगीन हार्ट। ये है ज़रूरी कि इंसान को ऐसे ही खुदा माफ़ कर दे, उस अंदर से चेंज हो, फिर वही काम करेगा। तो उसको अंदर से चेंज, बातन तौर से ओदी नेचर चेंज होना जरूरी है। मैं क्यों नहीं, खुद कलाम खुद कहता कि मैं तो यीशु कहता मैं नहीं तुहानू जज करना, मेरा कलाम असल खुदावन कह ही रहे ने कि मैं तुहानू जज कर रहा, वही कलाम वही जज कर रहे हैं ना कि मैं जो कह देता है अगर तुसी अमल ना करोगे तुम अपने गुनाहों में मरोगे। ये फकी फरीसियों से यही बात हो रही थी। खुदावन ने कहा यूहन्ना की इंजील में कि ये कलाम अगर तुम इस पर ईमान, मेरे कलाम पर अमल ना करोगे, ईमान ना लाओगे तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। तो जरा गुनाह च मर गया वो हमेशा लिए हैल च चला गया। और इसलिए खुदावन चाहते हैं कि हमारा दिल यहाँ पे चेंज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, कामिल हो जाएंगे, लेकिन हमारी सोच चेंज हो जाएगी। कहते हैं ना रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अपनी अक्ल नहीं होने से अपनी सूरत बदल जाए, यानी कि अपनी शनाख्त जी है ताड़ी दुनिया च, सोसाइटी च, मास्टर च रहते हुए ताड़े कमां तो, ताड़े चेंज लाइफ तो लोग जाने कि बंदा डिफरेंट तब्दील हो चुका है। अंदर नहीं खुदा कहता कि तुम किसी इंतखान की जरूरत है, क्योंकि ताड़े बाहर तो तुम पछाने जाओगे ताड़े अंदर की है। दरख्त अपने फलों से पछाना जाता है कि ताड़े काम फल जड़े ने वो ताड़े काम ने, रहन सहन है
کہ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜੁਆਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਲੜਾਕਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ रोमन चैप्टर 6 एक मिनट वर्स 2 तो हर किसने हम जो गुनाह के दबार से मर गए, जब बैप्टाइज होते हैं ना, जब यीशु को अपनाते हैं तो हम गुनाह के दबार से ये नई पैदाइश का वो बता रहा है कि न्यू बॉर्न किसे कहते हैं। गुनाह के दबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। जब हम कहते हैं कि वी डाइड इन क्राइस्ट तो फिर हम क्यों दोबारा तो उस तरह जिंदगी गुजारी है जिਵੇਂ ਅਸੀਂ मरे ही नहीं है यीशु च। ठीक है, आगे कहना क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम बैप्टाइज होते हैं असल में उसका मीनिंग क्या है कि मेरी पुरानी जिंदगी, मेरे गुनाह यीशु ते लाते कि जिस तरह यीशु वो गुनाह लैके मर गया, मैं भी उसदे नाल मेरे गुनाह वाली जिंदगी मर गई। आगे वो कहता है बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। जिस तरह वो दफन आया हम भी दफन हो गए, पुराना इंसान जो है, पुराना आदमी, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उस तरह हम भी नई जिंदगी में चले। यानी कि जिस तरह यीशु जलाया गया हम भी जलाए गए हैं। अब तो हम पुरानी जिंदगी ना चले बल्कि अब नई जिंदगी चले, क्योंकि पुरानी इंसानियत दूर हो गई। आगे वर्स 5 में लिखा है क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनाचा हम जानते हैं, ऐसा सुने वर्स 6, कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ गुनाह से बरी हुआ, मर गए, डेड आदमी के उत्ते तो कोई गुनाह दा तो या किसी का केस नहीं चल सकता। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी वर्स 11 अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। अपने अज़ा नारास्ती के तैयार होने के लिए गुनाह के वाले ना करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर, कितनी अच्छी गल, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के वाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के तैयार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि हम फजल के मुताबिक हैं, ग्रेस, अंडर ग्रेस। ठीक है, अब वापस आ जाए याकूब के ख़त पे। हम जो आज हमने देखना था उसको हम थोड़ा सा और देखें। अच्छा, वर्स 18 के ऊपर हमने बात की है। 18 में असल में कह रहे हैं उसने अपनी मर्जी से कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। ऐ मेरे भाइयों, वर्स 19, ये बात तुम जानते हो। इसका कनेक्शन आपको पता चलता है ना, कई दफ़ा हम लगता है कि एकदम पैसे चेंज हो गया है, लेकिन असल में वो कंटिन्यू बात कर रहा है। 18 और 19 कंटिन्यू बात है, ठीक है ना। ये पहली बात करके कहता है ऐ मेरे भाई ये बात तुम जानते हैं, नोटिस के ये बात है कि तुम अब नए पैदा हो चुके हो, यानी कि तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, कलाम हक से पैदा हुए हो। तो नोटिस की अब आगे पढ़े जरा। Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. ये 3 बातें, because you are born again, न्यू पर्सन हो, इसलिए क्या करना है कि ऐ मेरे भाइयों ये बात तुम जानते कि यू आर नो, किस तरह कलाम हक के वसीला से पैदा हो चुके हो, उसकी मखलूक़ात में पहले फल हो। अब क्या करना है, बस हर आदमी, हर वो आदमी नहीं जो दुनिया च जेड़े नए पैदा हो चुके हैं, इज टॉकिंग टू बिलीवर, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन से बात।
بس ہر آدمی، ہر کرسچن کہہ سکتے سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو. اب یہاں پہ ایک چیز کا اکثر میں جس کو پہلے سمجھتا تھا، جب تک میں نے اس کو ڈیپ جا کے صحیح اس کی اسٹڈی نہیں کی، مجھے اس کے ان باتوں کا سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات کی جا رہی. عام ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جڑا بس آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک بندہ کہ بول تیز تیز اور سن تیز تیز اور بول آہستہ آہستہ، یا اس کا مطلب ہم جیسے کہ پرووربس میں لکھا ہے کہ جو کم بولتا ہے تو وہ عقل مند شمار ہوتا ہے، اپنے زبان کو لگام دینے والا. لیکن زبان کے اوپر جو بات آئے گی نا کہ زبان کے، وہ چیپٹر 3 میں ہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہی ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پہ اصل میں بات کون سی کر رہا ہے. بس ہر آدمی سننے میں تیز ہو. کیا سننے میں تیز؟ کہ واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ کہ سن ریئیکشن ہوتا ہے تو فوراً سے انسان جواب دیتا ہے، لیکن سن کے سوچنا چاہیے کچھ. جنرلی listen to the word of God. لسن ٹو دا ورڈ آف گاڈ. یہاں پہ جو بات کی ہے کانٹیکسٹ دوسرا نہیں کہ عام گفتگو یا دوسرا، اس کی بات جو ہم کر رہے ہیں نا، جو وہ چیپٹر 3 میں آئے گی کہ زبان اور بولنا اور سننا. یہاں پہ دا ورڈ آف گاڈ، کیونکہ اس نے کہا نو یو آر بورن اگین. جب کوئی سرمن، جب کوئی ٹیچنگ، جب کوئی اسکرپچر کی بات سنتے ہو تو کان لگا کے سنو، یعنی کہ اور کوئک اور ایک رن ٹو لسن. اس طرح اس میں، اور اٹس ویری امپورٹنٹ بات جس کو میں نے سیکھا ہے کہ اس میں وہ ایشو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ورس 18، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کنیکشن ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اگلی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں 19 صرف، تو وہ کانٹیکسٹ ڈفرینٹ بن جاتا ہے اگر اس کو علیحدہ کریں. تو یہاں پہ اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کے کلام کی بات ہو، جب بھی بائبل کی بات، ایون یو آر لسننگ اے پریچر اور سرمن اور ٹیچنگ اور کچھ بھی خدا کے کلام، اس کو بڑے غور سے سنو. اور یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر 2-3 آیتیں اور پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں واقعی اسی طرح اسی میں اس کے آگے جو 2-3 آیتیں ہیں اگر ہم پڑھیں ذرا 23-25 تک اس کو پڑھ لیں. اے میرے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو، پر ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما، کیونکہ انسان کا قہر آدمی کی خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. ورس 21 میں لکھا ہے اس لیے ساری نجاست اور فضلہ، بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دیتا ہے. یعنی کہ کی سنایا جا رہا ہے، کلام بویا جا رہا ہے. اگر ورس 20 پھر کلام دی گل، لیکن کلام پر عمل کرنے والے نہ بنو، پھر ٹھیک ہے نا. اور ورس 23 میں اور کیونکہ جو کوئی کلام کو سننے والا، ٹھیک ہے. ورس 25 لیکن یہ جو شخص آزادی کی کام شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا اپنے کام میں، اس لیے نہیں بلکہ پاتا کہ وہ بھول جاتا ہے. یعنی کہ کانٹیکس آگے آپ کو بار بار لکھے کلام کی بات، کلام کی بات، کلام کی. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب کلام کی بات کی جائے، دا ورڈ آف گاڈ کی بات کی جائے، تو آپ فار ایگزامپل اس کو اس طرح لے سکتے ہیں آپ کہ وین ایور یو تھنکنگ اباؤٹ کہ کہیں سرمن ہے یا وہاں پہ خدا کے کلام کی منادی ہے، جائے وہ کہتے ہیں بی کوئک ٹو لسن، کہ اس کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں سلو نہیں ہو کہ چلو کوئی چل جائیں، سست نہیں ہونا ریلیٹڈ کہ یار ایون چرچ آنے میں آپ لیٹ ہوتے ہو، بائبل اسٹڈی میں آپ کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا کوئی، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی اپرچونٹی رائز ڈونٹ لوز اٹ. کہیں بھی خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، رن ٹو اٹ. جہاں پہ جیسے اب بھائی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے یہاں پہ کیوں آتے ہیں، آپ کیوں آتے ہیں، کہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو یہی اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسپونڈ بعد میں آئے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ کہیں بھی اگر خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، سرمن ہے، لیسن ہے، ایکسپوزیشن، ٹیچنگ ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئک ہونا چاہیے. آپ کو خدا کے کلام کے لیے ایگرنس کہہ لیں، جسے کہتے ہیں نا دل میں خواہش، خوشی، جوش، جذبہ ہونا چاہیے خدا کے کلام کے لیے کہ grasp every opportunity to increase your hearing to the word of God.
کہ آپ کے دل کا شوق جو ہے نا، یہ بڑا اچھا ورڈ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ آپ کے دل کا اللہ کے کلام کے لیے شوق ہونا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے. یعنی کہ کہتا ہے پرسو ایوری پریولیج جو ملتی ہے آپ کو خدا کے کلام کی، کوئی اوکیزن نالج خدا دا انکریز کرنے ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ. ਔਰ ਉਸਨੇ ਅ ਬਲੀਵਰ, ਮਾਰਕ ਆਫ ਬਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ. وہ جتنے کلام کی گل ہو رہی ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کا بھوکا ہو سکتا ہے. خود ہم نے پڑھا تھا نا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. خدا کی راست بازی اور کلام کے بھوکے ہیں، وہ سیر کیے جائیں گے. کولوسین 3:16 ذرا پڑھے جا کر. کلسیوں 3 باب 6 آیت. کیونکہ سچے بلیور جو ہیں وہ خدا کے کلام کے بھوکے اور خدا کے کلام کو سیکھنے کے بھی بھوکے ہیں. اور کیوں، میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ ہمیں ہنگر اور تھرسٹ ہونی چاہیے، کیوں ہمیں اس چیز کے لیے لسننگ میں، سننے میں تیز ہونا چاہیے، یعنی کہ سست نہیں ہونا چاہیے. پڑھیں ذرا 16ویں آیت. Let the word of Christ dwell in you richly. Richly. The word of Christ dwell in you richly. مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو. جب کثرت سے بسا ہوگا نا ہماری زندگی میں کلام ہمارے دلوں میں، تو کیا ہوگا؟ وین ایور، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. سٹارٹ میں کہا ہے اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑو تو پھر ٹرائلز اینڈ ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیفیکلٹی آئیں گی، تو دین دا وزڈم آف گاڈ جو ہمارے اندر ہوگا، دیٹ ول لیڈ اس ہاؤ ٹو ٹیکل، ہاؤ ٹو ہینڈل، ہاؤ ٹو فیس اٹ، ہاؤ ٹو اوور کم. کیونکہ خدا کے کلام میں ہر چیزوں کا توڑ ہے. تو کہتا ہے اگر تم کلام کو سنتے ہی نہیں، اس کے لیے سست ہو، اس کے لیے تم سوچتے ہو، ریلکٹنٹ ہو، تو کس طرح تم ان ٹرائلز کا، ان مشکلات کا، ڈیفیکلٹی کا سامنا کر سکو گے؟ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ ڈیفیکلٹیز آئی ہیں تو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ حکمت کی. اور کون سی حکمت کی؟ جو خدا کی طرف سے. تو خدا کی حکمت کہاں سے ملے گی؟ فرام دا ورڈ آف گاڈ. تو جو ورڈ آف گاڈ ہی نہیں، آپ اس پہ توجہ نہیں، آپ کبھی ریڈنگ نہیں کرتے، کبھی سنتے نہیں کلام کی بات، کبھی ڈسکشن میں شامل نہیں ہوتے، کسی بائبل اسٹڈی میں نہیں، کسی کلام میں. اور کئی لوگ چرچوں میں جاتے ہیں تو ادھا کلام گزر چکیا ہوتا ہے تو ادھر جاندے ہیں. اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ حکمت دنائی جو ملے گی خدا کے کلام سے ملے گی، تاکہ ہم مشکلات میں، ٹرائلز میں، ڈیفیکلٹیز میں، طوفانوں میں اس کا مقابلہ کر سکیں. تو اف یو ڈونٹ ہیو، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، میں اس کو اپنی زبان کو، ہمارے پاس یہ ایمونیشن ہے، ویپن ہے. دشمن آ گیا تو کیڑا ویپن یوز کریے؟ تو جدو تہاڈے کو گولیاں نہ ہون تو بندوق خالی لے کے کرو گے. تو کہتا ہے دس از اے ویپن فار یو ٹو لیو ان دس ورلڈ، کروکٹ اور وکٹ ورلڈ میں. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی کوشش ہو تم کلام کو حاصل کرنے کے لیے، انکریز کرنے کی نالج، رن ٹو دیٹ. دا ورڈ از دا سورس دین آف ڈیلیورنس آؤٹ آف ٹرائلس. It is the source of deliverance out of temptation. It becomes then the most welcome friend to us, and beyond that, not only for what is delivers from. ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ فرینڈ ہی وہ بن جاتا ہے یہ خدا کلام، کہ ہمیں ہر مسئلے میں گائیڈ کرنے کے لیے، ہر مشکل سے نکالنے کے لیے. ہمیں چاہیے نا کوئی اس مشکل سے نکالے، تو کہتے ہیں دیٹ از اونلی یور گڈ فرینڈ، جو آپ کو مشکل سے نکالے گا. لیکن اگر آپ اس کو بسنے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. میں کہتا ہوں ہمیں تھوڑا سا بھی پتہ ہو تو ہم اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہے لیٹ ایوری مین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سننے میں تیز ہو. لیٹ ایوری مین ہو یو فالو کرائسٹ، ہو یو آر بورن اگین، دین یو کین نو دا پاور آف دا ورڈ.
ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ تم نے نجات کی قدرت کو دیکھ لیا کہ ہاؤ سلویشن کین، دا پاور آف سلویشن کین میک یو نیو پرسن. نیو پرسن اب ایمٹی ہے، خالی ہے، تو اس کے اندر تو اب خدا کا کلام ہی اس کو فل کرنا چاہیے نا. کثرت سے کلام کو، کثرت سے اپنے دل کو خدا کے کلام سے بھرنے دو. ہیں آگے آگے اگر پڑھیں اسی آج یعقوب پہ واپس. اب یہاں پہ اس نے ایک اور بات کر دی، کہتے ہیں کہ پس ہر آدمی سننے میں تیز ہو اور بولنے میں دھیرا. اب اس بات آپ کے ذہن میں یہ ہونا ہے، کانٹیکسٹ از دا ورڈ آف گاڈ. ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا. اور اس سے میں اپنی زندگی میں بہت سی چیز ہے کہ سننے میں دھیرا کا مطلب ہے کہ ڈونٹ رش ٹو ٹاک اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ. کیا؟ جب تک یو آر ناٹ پریپیئرڈ، واٹ آر یو ٹاکنگ، کہ خدا کے کلام کو مس ریپرزینٹ نہ کرے. تو جڑا سکھا رہے ہیں، ایون آگے جا کے ہم تیسرے باب میں پڑھتے ہیں، اے میرے بھائیوں یعقوب میں تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. اس لیے کہ ہم سب اکثر خطا کرتے ہیں. اس لیے بی پریپیئرڈ اینڈ سلو، ڈونٹ رش، ڈونٹ بی ویری کوئک ٹو اسپیک. کوئک کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات ہوتے اپنا یہ نہ سمجھے کہ آئی ہیو اے بیٹر نالج، تیرے نہ زیادہ مجھے پتا ہے. جب تک تو خود پرپیئر نہ ہوئے، تین تسلی نہ ہوئے، تو آپ نہ اسٹڈی کیتی ہوئے، آپ نہ سنیا ہوئے، پہلے لسن اور غور کر، اپنے تے اپلائی کر، دین یو کین ٹیل ادرس. آگے وہ کہتا ہے دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما. قہر کرنے میں سوچ رہا تھا کہ یہ قہر کرنے میں ورڈ آف گاڈ کے ساتھ کیا اس کا تین چیزیں، سلو، کوئک ٹو لسن، سلو ٹو اینگر اینڈ سلو ٹو رسپانس. بولنے میں اصل میں کلام جو ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ایک طرح سے خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار بھی ہے. خدا کا کلام بہت سارے لوگوں کے لیے اسٹمبلنگ بلاک بھی ہے، چوٹ کرتا ہے، دکھتی رگوں پہ رکھتا ہے، وہ انگلی رکھتا ہے. تو کئی لوگوں کی جب اس چیز پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ دس از رانگ، یو آر سنر، بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے اس چیز کو، اینڈ وی بیکم اینگری. وہ تو کہتا ہے ڈو ناٹ بی کوئک ٹو اینگری. کئی دفعہ میں نے نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کروں گے کہ ایسے ایسے ایشو ہیں کہ اس پہ اگر بات کر دوں تو کئی لوگ غصہ کر دیں، لو جی یہ ساڈے بارے چ گل کر دی. دے کم اینگری اگینسٹ ورڈ آف گاڈ اینڈ دا سرونٹ آف گاڈ بوتھ. ہاں جی، کیوں ہو سکتا جی؟ اور دے آر ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ، اپنے آپ کو کسی اور طرح سے ٹوسٹ کر کے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر اس بات سے تمہیں چوٹ لگی ہے، تمہیں برا لگا ہے، تو ڈونٹ بی کوئک ٹو ریزینٹمنٹ. ایک لفظ آیا تھا جس کو میں پڑھتا ہوں کہ ریزینٹمنٹ جو ہے بہت بری بات ہے، کہ ایک بندہ ہی غلط ہے جی، خلاف ہے. اگر وہ خدا کے کلام تو نہیں کہہ رہا، اگر وہ تیری دشمنی بھی نہیں، تو ہی از ٹاکنگ فرام دا ورڈ آف گاڈ، اور تیرے دل کو چوٹ لگی ہے تو اس کے لیے وہ آگے کہتا ہے کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. اینگری پرسن آلویز، عام بندہ خطا کرن تو نہیں مردہ، تے اینگری تے کردے ہی خطا ہے. غصے چ ہمیشہ انسان خطا ہی کرتا ہے. تو کہتا ہے کیونکہ وہ راست بازی، اگر تو یہ اینگری ہو گیا تو پھر تو سیدھا سیدھا شو کر دیں گے کہ تو کنا کا راست باز ہے. تو کہتا ہے کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. اس لیے ورس 21 ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو. حلیمی کے ساتھ کہتا ہے کہ بے شک تیرے اندر اس چیز نو، اور وہ اینگر کیوں ہے تیرے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ساری کیونکہ تیرے اندر جو بدی کا فضلہ کے وجہ کہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ all type of filth
گندگی کہہ سکتے ہیں all type جس میں آپ مینٹلی اسپرچلی ایون بدنی گندگی ساری اس ورڈ دے آ جاتی ہے جن کو فلتھ کہتے ہیں نا فلتھ یا فضلہ یا نجاست کہتے ہیں اس میں سارا کچھ شامل ہے ناٹ اسپرچل ناٹ اونلی مینٹل ناٹ اونلی فزیکل یہ ساری چیزاں آدی ہیں جن کیا جاتا ہے اگر ایک آیت نکالے ایک 1 پیٹر چیپٹر 2 شروع سے دیکھ سکتے ہیں ہم پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس نجات کے ذریعے اس ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے وہ کہہ رہے اصل جو کہہ رہے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھ لیا کہ تسی کلام تو پاک کیتے جا چکے ہو بونگن ہو گئے ہو تو ہن کی کرنا ہے وہ ساری بدگوئی حسد فریب ریاکاری بدخواہی اپنے اندروں دور کر دو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ساری نجاست بدی کے فضلہ کو دور کرو سیم گل ہی کر رہے ہیں نا آگے وہ کہتا ہے یعنی کہ خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ اگر چکھ لیا ہے تو یہ چیزیں گندی چیزیں نکل جانی چاہیے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے خدا کے چنے ہوئے قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر یعنی کہ تم نے اس کے پاس یسوع کے پاس آئے ہو جس نے تمہیں نیا بنا دیا ہے اور اس کی رحمت کا اور اس کے مہربان ہونے کا مزہ چکھ لیا ہے تو اب تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی سے یہ ساری گندی چیزیں نکال کر کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دلوں میں بویا گیا تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے یہاں پر دیکھیں نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ سیم وہی بات اب آپ کو وہ تمثیل کا پتہ ہوگا کون سی بیج بونے والے کی وہ جو تمہارے دلوں میں بویا گیا ایگزیکٹلی ہی از کوٹنگ فرام دیٹ کہہ سکتے ہو کہ جو کلام تمہارے دلوں میں بویا گیا اس کو حلیمی سے قبول کر لو ذرا پڑھے یعنی پلانٹڈ نہیں وہ ہے نا بیج بونے والے کی بول تو اب جب ہم اس کو حلیمی کا مطلب کہ اس کو اندر گہرا جانے دو تاکہ وہ فروٹ بولو جبکہ کئی دفعہ کہتے وہی تمثیل میں پڑتا کہ ہم قبول کر لیتے ہیں اندر بھی لیکن باہر سے طرح طرح کی مصیبتیں پڑتی ہیں تو پھر ہمارا نا اصل بھی آ جاتا ہے تو اصل میں کیا ہے کہ اینگر پرابلم جو ہے ہیومن ایٹیٹیوڈ یہ نیچرل ہے ہر بندے کی تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سلو ٹو اینگر کیونکہ اینگر جو ہے ہیومن ایٹیٹیوڈ ہے اور یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا وہ جیسے میں نے کہا ڈیپ ان سائڈ ریزنٹمنٹ کہ آپ کو پتہ ہے جو اندر ہی اندر آپ اس کے لیے آپ کے اندر نفرت یا غصہ پیدا ہو رہا ہے تو کہتا ہے اٹ از ناٹ یعنی کہ وہ والا نہیں جب غصے میں آپ بولتے ہو اور بول دیتے ہو اینگر میں لیکن اندر ہی اندر جیسے ایک لاوا بن رہا ہوتا ہے ایک بندے کے خلاف یا اس کے خدا کے کلام کے خلاف تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی راستہ بازی کا کام نہیں کرتا جب یہ پھٹے گا تو تمہاری ہی بےزتی ہوگی جب تم بول پڑو گے تمہارے اندر سے تو اس لیے کہتا ہے کہ ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپ کیونکہ پہلے نظر نہیں آئے گی کئی دفعہ وہ اس کو ظاہر نہیں لوگ کرتے وہ والی اینگر ہے جو اندر انسان کے پلتی آتی ہے تو کہتا ہے اس کو اندر نہ پلنے دو تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ٹرو بلیور جو ہے نا ان باتوں سے پہچانے جائیں گی کہ وہ خدا کے کلام کی بھوک رکھتے ہوں وہ اس کی تلاش میں ہوں اور جہاں کہیں ملے اس کو گین کرے ورس 22 میں لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کہ میں سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اب کچھ لوگ صرف سنتے ہیں ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں نوٹ جسٹ لسنر لسن اینڈ اپلائی آن یو کلام سننے والے بنو اور عمل کرنے والے نہ صرف سننے والے کیونکہ جو کوئی کلام سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لیے کوئی اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے اصل میں کہہ رہا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا سن کے وہ اس کے لیے برکت کا باعث ہوگا تو جو نہ سنے تو وہ اس کی مانند ہے کہ جو بویا گیا لیکن وہ دھوپ نکلی مصیبتیں آئیں وہ سڑ گیا یا آدمی کے پاؤں تلے اور روندا گیا اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے ورس 26 اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے
تو اس کی دینداری باطل ہے. یہاں پہ بات وہی کر رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھے, یعنی کہ مذہبی کہہ لو اور اپنی رائچیس کہہ لو, بورن اگین کہہ لو, اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یار زبان ہم کہتے نہیں یار وہ بڑا روحانی بنتا ہے, لیکن زبان اور یہ گندی ہے. کیونکہ زبان اگر آپ کی زبان سے, آپ کے منہ سے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ راست باز آدمی اور خدا کا خادم اس کے لب سے برکت, خوشی, ترقی, دعا, بلیسنگ نکلتی ہے. اور جو گندی باتیں نکالتے ہیں تو وہ اس کو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وی آر رائچیس پیپل, وی آر ریئلی گڈ پیپل اور بورن اگین. ورس 27, ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں, اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. یہ ورس آپ ذرا پڑھیں 27, اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. The religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and keep oneself from being polluted by the world. ٹھیک ہے, دو چیزیں اس نے دی ہیں یہاں پہ. اب اگر آپ کو کہیں نا کہ ٹرو ریلیجن کیا ہے, تو ٹرو ریلیجن یہاں پہ پتہ ہے کیا بتایا, جو بیووں اور یتیموں کی ہیلپ کرتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹرو ریلیجن وہ کہتا ہے, یہی لکھا نا ٹرو ریلیجن, یعنی کہ لکھا ہے ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب, خالص اور بے عیب دینداری کیا ہے, یعنی کہ جو آپ نے نیک کام کرنا ہے, یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے دار رکھیں. پیورٹی اینڈ ہیلپنگ دا نیڈی ون, اور اسپیشلی نیڈ ون میں کون ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی بیوہ یا ایسا یتیم ہے جو اس وجہ سے ٹکڑوں پہ ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے اور یو ہیو ٹو ہیلپ دیم. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ خدا کرے ہم چاہتے ہیں کہ کرسچن جو ہمارے لوگ ہیں ان کو خدا اتنا بلیس کرے کہ ان کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے وافر ہو, کم نہ ہو دوسروں کو. میں یقیناً دولت کے بارے میں بات کر رہا تھا. ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے ہمارے پاس پیسہ ہو نا, دیر از اے لاٹ ٹو ڈو ان دا کنگڈم آف گاڈ. اس کا ضروری نہیں کہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ پراپرٹی بنائیں, بزنس بنائیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن میں پرسوں نے ای میل کھولی کلوری چیپل کی, تو انہوں نے ایک بہت کم اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اف سم باڈی کین, مطلب کہ ڈونیٹ کر سکے کوئی پیسے. وہ کس چیز کے لیے؟ دنیا تو ایک فوکس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے نا, سیرین آ گئے, عراقی آ گئے, یہ آ گئے, اور اس ملک کا بیڑا گرک ہونا ہے یورپ کا ہی. اب مشنری کیا سوچ رہے ہیں, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. میں ای میل آپ کو ہوگا تو آپ کو کروں گا. انہوں نے لکھا ہے دے آر سینڈنگ, ان کے کالج میں نا کلوی چیپل کے یارک میں جو ہمارا کلوی چیپل کا کالج ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ, ان اسٹوڈنٹ کی ٹیم بنا کے دے آر سینڈنگ ڈیم ٹو اس ایریا جہاں پر بہت سے, ہنگری میں ایون, کروشیا میں, جہاں پہ بہت سارے, دے آر جسٹ سینڈنگ ٹو ایونجلائز دوز پیپل. تو ان کے لیے وہ ان کو تیار کر کے ینگ لڑکے لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں. یار خدا کے کلام کے لیے اور اس کاموں کے لیے دے آر لاٹ ٹو ڈو دس. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تاکہ ان کے وہاں پہ جانے کے اخراجات, بلکہ یہ دوسروں کی وہاں پہ ریفیوجی ہیں نا وہ سارے, وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. انہوں نے اپنا جو مرضی دنیا میں, ہمیں تو روحیں مل گئی ہیں, ہم ان کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں. ہم ان میں خدا کے کلام کو, بے شک وہ آئسس کے جاسوس ہیں, 2 نمبر طریقے سے ہیں, واٹ ایور دے آر, ان کے پلان ایولز ہیں, دے ڈونٹ کیئر. اور ان میں سے میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو کہ ان کو مار دیں, کچھ کر, ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس. کہتے ہیں وی آر جسٹ ٹیکنگ دا ورڈ آف گاڈ اینڈ وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. اور انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ہم خدا کا کلام لے کے, دے آر گوئنگ ٹو
गो देयर एंड उनके साथ उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, फिर उनके साथ दोस्ती बनाएंगे, उनमें रहेंगे उन लोगों के साथ, तो साथ वो मौका मिलेगा तो खुदा का कलाम पेश करेंगे। ये है ट्रू मतलब कि ना रिचनेस एंड स्पेंडिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन्वेस्टिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। और मैं तो ये कि एक मिसाल दी तेरे से लॉट थिंग ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦਾਵੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ खुदावन है बिल्कुल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਬੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਗ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ कलाम च आया कि किन्नू क्या दाऊद नूं या सुलेमान के लोग अपने घर बना रहे ने, लोग अपनी प्रॉपर्टी दे खुदा दा घर उजड़िया पिया उनकी किसी नूं फिक्र ही नहीं इंज दी कोई है ना इस तरह दी मैनूं याद नहीं तो कहंदे कि बिल्ट ते मैनूं ते शौक है कि ठीक है घर मकान ये वो बच्चे खुदा इन्हां नूं हिम्मत आ के दे एजुकेशन हासिल अच्छी जॉब करनगे सब कुछ इन्हां दे विल बिल्ट हाउस जे सारा कुछ बनाणगे लेकिन खुदा ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਚਰਚਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ बहुत सारे चर्चेज जेडे दुनिया च ने 70-80% चर्चेज ये नहीं बने चंदों की वजह से या तेरे ये ऑफरिंग किसी न किसी मिलियनेयर्स ने या किसी ने किसी ऐसे बंदे ने क्या कि दिस इज अ बिग अमाउंट फॉर मी मैं खुदा दे घर नहीं कहना इस तरह दी टैस्टमनियां ने बहुत सारी तुसीं टैस्टमनियां चर्चां दी सुनो कहेंगे साडा चर्च ते फलाने बंदे ने इन्ने मिलियन दा सन चैक है इन्ने हज़ारां दा चैक दे दिता ते असीं यह कीता लेकिन कम से कम कोई तो बंदा हो जिन्हें लैके शुरू करे एक टारगेट लैके शुरू करे तो बाकी अगर खुदा दिलों के हाथ जानता खोलता अरे उस तो पहले ही खुदा आ जाए लेकिन असी तो नहीं ना जानते सानू तो उस तरह ही खुदा की किंगडम च इन्वेस्ट करना चाहिए कि अरे असी बहुत सारे लोगों दी रूहां बचनियां ने तब खुदा ने आना तो एनीवे ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਧੀਮਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਕਰਟਿਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ बोलना शुरू किया तो बोली जाए तो आखिर ने उन्होंने स्टॉप किया उन्हें क्या एक मिनट है जा कहता तेनू ना मैं डबल फीस चार्ज करांगा उन्हें क्या है डबल फीस मैं तो बड़ा अपने उन्हें क्या वो कादी कहता है एक फीस तेन चार्ज करांगा कि हाउ टू कंट्रोल योर टंग दूसरी हाउ टू यूज इट उन्हें क्या किसी ने क्या कि खुदा ने एवं नहीं मूँह एक दिता तो कान 2 दिते ने ताकि सुनो डबल बोलो सिंगल वंस आमीन। खुदा उन तेरा शुक्र तेरी हमदो तेरी तारीफ हो यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इन सारी बातों के लिए बरकत के लिए और तेरे इस जिंदा कलाम के लिए खुदा जिसकी वसीले से हम ये गहरी बातें सीखते हैं अमली बातें सीखते हैं खुदा बख्श दे के ये सचमुच हमारी ज़िंदगी का एक अनमोल मौका हो जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऐसे वक्त नहीं है ऐसे मौके नहीं है खुदावन दे वांटेड टू
وہ خدا کے کلام کو سیکھنا جاننا چاہتے ہیں, بٹ دے آر بزی اے لاٹ آف تھنگس. ان کی زندگی میں اتنے پروگرام, اتنے بزینس ہے یہ, لیکن تیرے کلام کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا ہے. اس وقت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں, اور تیرے کلام کے لیے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. ان عزیزوں کے لیے خداوند جن کا کان تیری طرف لگا ہے خداوند, جن کا کان تیرا کلام سننے کے لیے تیز ہے خداوند, دے آر کوئک ٹو لسن. دیکھ یہ اپنا ٹائم نکال کے خداوند تیرے حضور میں بیٹھتے ہیں, تیری طرف کان لگاتے ہیں خداوند, اور تیرا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو میری طرف اپنا کان لگاتا ہے, میرے کلام کی طرف کام لگاتا ہے. اور یہ کلام جو زندہ کلام ہے وہ اس کو زندگی بخشتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. ہماری زندگی میں یہ تیرا کلام 60 گنا 100 گنا پھل ہے. ان جیسس نے بھی پڑے. آمین.